اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ گئی، کبھی کسی نعت خواہ کو پیسے دینے ہو تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجیں، یہ جائز ہی نہیں شرعن۔ پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے۔ نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں۔ ورنہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تو میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس۔ کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا، میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے۔ تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ معمور ہے، نمازیوں کو وضو کر، اس نے کہا پانی تو میرا ہے، تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں، تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے، پر احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کرمد ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے۔ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا، عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے، اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ریٹھ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے، اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے۔ میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں وہ لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے، قطرہ۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے۔ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے۔ سنیں جی آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں۔ ہمارے یہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ، تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا، اپنے اپنے نصیب ہے نا، ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب، آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے، کہاں گئے آنسو، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا سوز، کہاں گئی وہ کیفیات